السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے آگے ضرور شیئر فرمائیں، اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فرما لیں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسعود بن عمر الثقفی کے نکاح میں تھی۔ طلاق کے بعد ابو رحم بن عبد العزیٰ نے نکاح کر لیا۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد صحیح روایت کے مطابق اس نکاح کی تحریک و پیشکش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں تشریف لے گئے تو 500 درہم مہر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مقام صرف میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس رشتے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمزلف یعنی ساڑو ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محدثین کرام نے 46 حدیثیں نقل کی ہے، جن میں بعض ان کی فقہی مہارت اور مسائل کی گہری واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یہ عجیب حسن تقدیر ہے کہ مقام صرف میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اور صرف میں ہی سن 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی، پس میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کے چہرے انور کی روشنی سے سوئی نظر آ گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فائدہ: جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر اور فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی پاک صاف ہو کر اپنے گھر سے کسی نیک ارادے سے نکلے تو اس کو حاجی کے برابر ثواب، اور جو آدمی صرف نماز چاش کے ارادے سے نکلے اس کو عمرہ کرنے والے کے ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا، لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور ان پر سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے، کاش کہ یہ لوگ اتنی بات سمجھ لیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیاں دماغ میں اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک، اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس سے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی: بسم اللہ اللہم اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، اللہ کی قسم قرآن اسے بھی جل نکل بھاگتا ہے جتنا جل اونٹ رسی کو توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی اور روزانہ پابندی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی پیغام آپ کو اچھا لگے اس کمنٹ باکس میں ضرور آپ لوگ لکھا کریں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔